حضور نے فرمایا رب فرمائے گا قیامت والے دن کہ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تم نے کھانا کیوں نہیں دیا، مجھے لباس کی ضرورت تھی، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے پہننے سے پاک ہے، تو رب فرمائے گا وہ جو میرا بندہ ضرورت مند تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا۔ اس بندے کو دیکھیں اللہ نے درجہ کیا دیا ہے، اگر ضرورت مند ہو گیا ہے تو پھر اس کا ایک مقام ہے، کوئی شخص اسے حقیر نہ سمجھے۔ لیکن اتنے بڑے شرعی درجے کے باوجود بھی اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ کوئی لالچ پیدا کرے، یا اب یہ ذہن بنا لے کہ میں کوئی شخص اگر کسی وجہ سے میرے قابو آ گیا ہے، میرے حصار میں آ گیا تو میں اسے لوٹنا شروع کروں، میں کسی طریقے سے اس کے مال کو اپنے قریب کروں۔ دلوں میں ذہنوں میں شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ بس قابو کر لے۔ میں بڑے ادب سے اور احترام سے عرض کروں گا کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی جماعت مفت خوروں کی ہے، جو کوئی کام نہیں کرتے، جو کوئی جد و جہد نہیں کرتے، جن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا بھائی ملک سے باہر ہوتا ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ جی بس والد صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں کام کرتا ہوں، آپ گھر کے معاملات کو دیکھ لیں۔ وہ انحصار کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ساری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ آج دعوت کس کو ڈالنی ہے، آج کھانا کس کے ہاں کھانا ہے، آج کون شخص ہے جو ہمارے قبضے میں آئے گا تو ہم اس سے کہیں گے کہ تو ہمیں دعوت کھلا۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ مومن کا رازق تو اس کا اللہ ہے، اس کا تو عقیدہ بڑا ستھرا ہے، اس کے نظریات بڑے شاندار ہیں۔ وہ کبھی بھی اس طرح کا ذہن نہیں بناتا کہ وہ کسی سے کچھ چیز ہتھیا لے۔ تحفہ دینا لینا سنت ہے، پر تحفہ مانگ لینا، ذرا غور فرمائیں اس بات پر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تحفہ مانگ لیا آپ نے؟ مجھے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ کی انگوٹھیاں بڑی تبدیل ہوتی ہیں۔ میں نے کہا دوست تبرک مانگتے، اب کیا کروں؟ تو ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا، اس نے کہا جو تبرک مانگے اسے کہنا 2 دے جاؤ 1 لے جاؤ، کیونکہ اور جگہ بھی تو تبرک دینا ہے نا، صرف آپ کا ہی تو حق نہیں ہے۔ تو تحفہ مانگ لیا جاتا ہے باقاعدہ۔ یہ انداز مومن کا نہیں۔ مومن کا توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اسے خالصتاً اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص بلا وجہ لوگوں سے سوال کرتا رہے گا نا، اسے ضرورت نہیں، مجبوری کوئی نہیں، لیکن بلا وجہ لوگوں سے مانگتا رہے گا صرف اپنے پیسے بڑھانے کے لیے، صرف اپنی ضروریات میں تو اس کو ضرورت نہیں تھی، صرف اپنے وسائل بڑھانے کے لیے، اپنی چیزیں بڑھانے کے لیے، تحفے بڑھانے کے لیے جو لوگوں سے مانگتا رہے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر ہڈیاں تو ہوں گی پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ہر وقت مانگتا رہا لوگوں سے، کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، لالچی ہو گیا، حریص ہو گیا۔ توکل بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا بڑی سعادت ہے۔ اور پھر یہ کہ بندہ رب سے مانگے نا تو مانگنے میں عزت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس بارگاہ سے تھوڑا بھی ملے، بظاہر قطرہ بھی ملے تو وہ کئی دریاؤں سے زیادہ ہوتا ہے، وہ کئی سمندروں سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ سے مانگنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نمک کی بھی ضرورت ہو تو اپنے رب سے مانگو، اللہ کے حضور سوال کرو۔ لیکن لوگوں سے طلب کرنا، لوگوں پر امیدیں رکھنا، اور پھر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میرے بھائی کے پاس دیکھیں کتنا مال ہے، مجھے نہیں دیتا۔ تو بھائی اس نے محنت کی ہے، آپ بھی تھوڑی کوشش کر لیں۔
وہ میرے رشتہ دار جی بڑے مالدار ہیں، ان کو کبھی میرا خیال نہیں آیا۔ خدا کے بندے، تو جتنا رشتہ داروں کے مال کو دیکھتا ہے، کبھی اتنی توجہ اپنے رب کے خزانوں پہ کرے نا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، تو وہاں سے ایک شخص بازار آیا تھیلا لے کے کوئی خریدنے کے لیے، تو وہ تھیلا گھماتا، اٹکیلیاں کرتا، ہنستا مسکراتا آیا، اور جب اس نے چیزیں خرید لیں واپس جانے لگا تو پھر اس کا وہی حال، ہنستا مسکراتا کھیلتا۔ تو بہت سارے لوگ پریشان تھے، ان کو غصہ آیا کہ قحط پڑا ہوا ہے، کاروبار چلتا نہیں، حالات خراب ہیں، اور تو بڑا خوش ہے۔ غصہ کیا لوگوں نے، کہا یار کوئی خیال کر، حالات کیسے ہیں اور تو اٹکیلیاں کر رہا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، میں پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ میں جس آقا کا غلام ہوں نا، اس نے بھڑولے ٹائم پہ بھر لیے تھے، خزانے اس کے بھرپور ہیں، مال اس کے پاس زیادہ ہے، لہذا ہم تو خوشحال ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو لوگ تمہیں ٹینشن لیے نظر آتے ہیں نا، یہ جو تمہیں مالی طور پر ہر وقت آنکھوں میں آنسو لیے نظر آتے ہیں نا، ان کو اگر اتنا بھی اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے، تو یہ تمہیں کھلتے ہوئے نظر آئیں، یہ تمہیں خوش ہوتے نظر آئیں، یہ تمہیں مسکراتے دکھائی۔ لیکن لوگوں کی جیبوں پر توجہ، اور مانگنے کا نیا سے نیا سٹائل، طلب کرنے کا نیا سے نیا رنگ، نیا سے نیا ڈھونگ، نئی سے نئی واردات، ایسا ایسا طریقہ، ایسے ایسے شاندار لباس میں لوگوں کا آنا، اور اس طرح سے مطالبہ کرنا کہ جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ یقین کریں، تبرکات، ہمارے ایک دوست ہے بیچارے، اچھا مالدار ہے لیکن بڑے ہی عقیدت والے، بڑے ہی پیار والے، مدینہ شریف کی گلیوں کو چومنے والے۔ ایک صاحب انہیں ملے جنوبی پنجاب کے، جی میں مدینہ شریف رہا ہوں، یہ میری فلاں شیخ کے ساتھ تصویر ہے، یہ میری فلاں شیخ کے ساتھ تصویر ہے، میرے پاس تبرکات ہیں، حرم شریف کی خاص چیزیں ہیں۔ وہ بیچارے عقیدت والے آدمی تھے، قابو آ گئے۔ بعد میں ان سے کہا 27 لاکھ روپیہ دے دو تبرکات کا۔ شرم نہیں آتی؟ تبرک بھی بکتا ہے۔ جس چیز کی نسبت مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ سے ہے تم اسے بیچو گے، اور ان سے ہتھیار لیا 27 لاکھ۔ وہ تو اللہ نے شعور دیا، بعد میں سمجھ آئی کہ یہ سارا جھوٹ ہے، اور پھر انہوں نے، خیر وہ مضبوط آدمی تھے، انہوں نے وہ اپنے پیسے واپس بھی لیے۔ لیکن میرے پاس یہاں ایک سید صاحب تشریف لائے، مجھے کہنے لگے یہ جو غلاف کعبہ آپ کو ہر جگہ ملتا ہے نا، یہ لاہور میں بھی بننے لگ گیا۔ یہ گنبد خضرا والی جو جالیوں پہ پیچھے جو چادر لٹکتی ہوتی تھی، یہ جالی لوگوں نے تیار کرنی شروع کر دیا یہاں پاکستان میں۔ خدا کے بندو، کس کس نام پر لالچ کرو گے؟ کیا کیا نام لے کے بیچو گے؟ میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں تلاوتیں بکتی ہیں، نعتیں بکتی ہیں، تقریریں بکتی ہیں، عقیدتوں پہ لوگ خریداریاں کرتے ہیں۔ ظالم یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو کام میری بخشش کا ذریعہ تھا، میں نے اسی کو بیچنا شروع کر دیا۔ خدا کے بندو، ٹھیک ہے ضروریات زندگی ہوتی ہیں، پر یار اتنا لالچ، اتنا ہرس، اتنی ہوس۔ تم تو کہتے ہو ہم حضور کا دیا کھاتے ہیں، تو محبوب تو کسی کو قطرہ دے دے تو اس کی نسلوں سے ختم نہیں ہوتا، سرکار دیں اور پھر تم سے ختم ہو جائے؟ یہ کیسی بات کر دی تم نے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں۔ یہ ذرا انداز دیکھیے، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ وہ تو بہا دیتے ہیں دریا، کہتے ہیں ساری زندگی پیتا رہنا، کبھی ختم۔ ہرس نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، رسول کائنات کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن یہ مزاج، اور پھر ایک بزرگ تھے، پہلے غریب تھے پھر امیر ہو گئے، تو کسی نے مبارک دی کہ شیخ مبارک ہو، اللہ نے بڑے مال دے دیا۔ فرمانے لگے یار چھوڑ، پہلے ٹھیک تھا، جو پیار کرتا تھا ہم سے تو کرتا تھا، اب تو جو پیار کرتا ہے جیب سے کرتا ہے۔ اب تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ادھر بھی مال ہے ادھر بھی مال ہے۔ پہلے 2-4 سجن تھے،
پر تھے وہ جو ہماری ذات سے پیار کرتے تھے، انہیں ہم اچھے لگتے. اب تو وہ جو چاندنی چاروں طرف چمکتی ہے نا، بے قدراں نے قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو. او بھائی تھوڑا اپنی زندگی کے اندر اس سے چند قدم پیچھے ہٹیں، اپنے رب پر بھرو. اور پھر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہم نے ان لوگوں کی بھی باتیں سنی ہیں جن سے لوگ سوال کرتے ہیں. میں نے پیسے کے معاملے میں لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا ہے کہ میں کیا کروں جی، بھائی کا بوجھ بھی مجھ پہ ہے، فلانے کا بھی مجھ پہ ہے، فلاں بھی مجھ سے باتیں کرتے ہیں لوگ. آپ ذرا کہیں دین کے لیے کہہ کے دیکھیں، آپ کسی دوست سے کہیں نامینیٹ کر کے یار یہ کام ہے، آپ چہروں کا رنگ بدلتا دیکھیں گے، آپ کیفیت بدلتے دیکھیں گے. لوگ کرسیاں گھما کے رخ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے، آپ بھی یہاں تک آ گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑی جنگیں لڑی، سالوں حکومت کی، زندگی میں پیچ و تاب دیکھے، مشکل کام کیا ہے؟ فرمایا مشکل کام ہے کسی بندے سے چندہ لینا کہ یار دینا، یہ جہاد کے لیے ضرورت ہے. دنیا کا مشکل کام. آپ کسی سے بھی بات کر تو بھائی آپ کا خیال ہے کہ آپ نے بڑی چالاکی دکھائی اور آپ بڑے سمارٹ تھے اور آپ کی گفتگو بڑی لچھے دار تھی اور آپ کی باتوں میں بڑی معنویت تھی، تو سامنے والے نے فٹافٹ اپنی جیب سے آپ کو نکال کے دے دیا؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میری سعادت ہے آپ نے مجھے کام بتایا، ورنہ لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں. وہ تنہائی میں باتیں کرتے ہیں، وہ داستان سرائی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، پر مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. جو احسان جتلائے گا وہ نشتر کی طرح چبھے. کیوں آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ 3 جوڑے بڑے کافی ہیں. ایک روٹی دوپہر میں کھا لی جائے نا تو وہ انسان کے 24 گھنٹوں کے لیے کافی ہوتی. میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر دانے پالو پڑولے چ تے اچار پالو مرتبانے چ، تے پرواہ نہیں. آپ اپنی عزت نفس کو قائم رکھیں، اپنا پردہ صرف اللہ رسول کے سامنے کھولیں. دنیا کچھ بھی نہیں دیتی میرے دوستو، سوائے اس کے کہ رسوا کرتی، سوائے اس کے کہ باتیں کرتی ہے. یتیموں کے بارے میں ہم نے باتیں کرتے لوگوں کو سنا ہے کہ ٹھیک ہے والد چلا گیا لیکن ساری زندگی کاروبار کیا، وہ پیسے کدھر ہیں؟ کدھر ہے ان کا مال؟ چھپایا ہوا انہوں نے رکھا ہوا ہے. ایسا تھوڑی تھا کہ ابا چلا گیا تو ان کے پاس کچھ نہیں. وہ جن کو آپ سمجھتے ہیں نا سرپرست ہیں، چاچے بابے ہیں، فلانے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وہ تو لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں. خدا را اپنے معاملات کو سمیٹیے، قربان جائیں میرے رسول پاک کے انداز تربیت پر. حضرت صوبان بن مالک نے کہا، یعنی حضور نہ اس طرح کا اپنا غلام چاہتے ہیں. اور ذرا دیکھنا یار بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں. نبی پاک نہ اس طرح کا سجانا، سوارنا، نکھارنا، تعمیر کرنا چاہتے. حضرت صوبان بن مالک بڑے عاشق قسم کے صحابی ہیں. عاشق یہ وہی ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے تو حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. تو قریب نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جنت میں کیسے زیارت ہوگی. او جنت میری کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب جو آپ کے ہوں گے گویا وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، جو پیروی کرنے والے ہوں گے. حضرت صوبان بن مالک نے ایک تو بیعت کر لی نا اسلام کی. ایک دن پھر عرض کی حضور مجھے بیعت کر لیں. حضور نے فرمایا ایک شرط ہے. یا رسول اللہ آپ کی بھی شرط ہے؟ حضور بیعت کر لے. فرمایا ایک شرط ہے. کہا تھا نا حضرت بیدم نے کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط. ہم یہ نہیں کہتے، ان کا کوئی مقام ہوگا انہوں نے کہا ہوگا. ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. ہم ذرا مسکین ہیں نا، شرط نہیں لگا سکتے. محبوبوں کو شرطیں کون لگائے؟ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا مے خانہ. یہ کبھی مہربانی ہو جائے نا، اس رستے ملے تو پھر ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر. حضرت صوبان نے عرض کی حضور بیعت کر لے. تو محبوب فرمانے لگے ایک شرط ہے. ایک میرا دل کرتا ہے نہ بتاؤں آپ کو شرط.
یا پھر پکے ہوئیے شرط پہ؟ بتا دوں ایک شرط ہے. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت. آج کے بعد کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا. گویا یہ ادھر دیکھنا میری طرف، او نوجوانوں ادھر دیکھنا. یوں ہاتھ میں ہاتھ لے کے کریم نے سبق دیا، گویا سبق دیا. اور جب ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تو وعدہ کر کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا. ہاتھ اللہ رسول کے ہاتھ میں بندہ دے جو ان کی شان کے، پھر بندوں سے سوال کرے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. بیعت کر کے تو کسی بندے سے سوال، عرض کی سونیا وعدہ ہو گیا، کریم وعدہ ہو گیا. یا رسول اللہ طے ہو گئی بات، حضور کبھی نہیں کروں گا، کسی سے نہیں کروں گا. حضور کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر اس طرح وعدہ نبھایا. لے او سجنا پھر اساں توڑ ہی نبھائی. گھوڑے پہ بیٹھے، درہ ہاتھ سے گر گیا، قریب خادم کھڑا ہے لیکن خود گھوڑے سے اترے، درہ اٹھایا. اس شخص نے کہا جو قریب کھڑا تھا، ایک شخص قریب کھڑا تھا، اس نے کہا جناب مجھے کہہ دیتے. تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے. فرمانے لگے کیسے کہہ دیتا، میں نے وعدہ جو کیا ہے. کبھی کسی سے سوال چھوڑ دو یار، ہمیں کیا مجبوری ہے. تھوڑی بے نیازی دکھاؤ. بے نیازی بڑی چیز ہے. آپ کے پاس خشک روٹی ہو اور آپ کے پاس اچار کی ڈھلی ہو، اس میں پھر خودداری ہوتی ہے، اس میں کوئی مزہ ہوتا ہے، اس میں کوئی سرور ہوتا ہے. وہ جو دوپہر کو ہم اسکول سے آتے تھے اور آ کے کہتے تھے اماں جی روٹی کھانی ہے، تو اماں کہتی تھی پتر سالن تے کوئی نہیں تے میں تو تھوڑا چٹنی نہ بنا دیا. تو پوچھ لینا میری طرح کے سب لوگوں سے، وہ چٹنی کیا ہوتی تھی؟ دھنیا تھوڑا سا ڈنڈے کے ساتھ دوہری میں تیار کیا جاتا تھا، تھوڑی سی لسی، ہلکی پھلکی اس کے اندر نمک اور مرچ، پر بنائی اماں نے ہوتی تھی نا. تو پھر کوئی اس کا مزہ تھا، کوئی اس کا ذائقہ تھا. پھر محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں جنہوں نے بڑے بڑے ڈپلومے کیے نا، شیف بنے، ان سے کہیں آؤ ذرا لائن میں کھڑے ہو، میری ماں تمہیں سکھائے گی ذائقہ کسے کہتے ہیں، آؤ نہ اسے. اور کبھی اگر اماں یہ کہہ دیتی نا روٹیاں پکاتے پکاتے کہ پتر اٹھ کے نہیں آیا جاندہ، پیڑی پھاڑتے تھے میرے کول ہی آ جا، اوئے ہوئے پھر تو یوں لگتا تھا کہ جیسے نہ ساری رحمتیں جھوک کے آ گئی ہیں اور کرم کی برکھا گویا برس رہی ہے. اتنے میں نے زندگی میں بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں پہ بھی جا کے دیکھا ہے، پر وہ مزہ دوبارہ آیا نہیں. تو یاد رکھنا، عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. یہ چھوڑ دیں آپ. میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، ایک لمبی لسٹ ہے مفت خوروں کی. بڑے سیانے بیانے دو بندے نا ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، یہ میں نے پرسنل میری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا. بڑے سیانے بیانے بندے ایک پھٹے پہ بیٹھ کے دہی بلے کھا رہے تھے اور علاقے میں معزز شمار کیے جاتے، کچھ دینی تعارف رکھتے. تو ان سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ یہاں سرے عام بیٹھ کے دہی بلے کھا رہے، کو دیکھ لیں تو کیا کہ یار یہ مذہبی ہیں اور مذہبی تعارف رکھتے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی بڑی بے باکی سے بولا، کہنے لگا جے کو ویکھ لے گا تو کی ہونا ہے، جیڑا ویکھے گا وہ پیسے دے گا. جب قوموں کا یہ مزاج بن جائے نا، کہنے اسی دے چاہنے ہیں کو ویکھے، جیڑا ویکھے گا وہ. مولوی تے پیر بھی پیسے نہ دین لی تیار ہوں نے، بھی سودا لے آئے تھے پیسے پولیس والے بھی کاٹ ہی دیں. اور بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی میں سرکاری ملازم ہوں. تو بھائی آپ پہلے بھی تو ہم سے ٹیکسوں کی مد میں لے رہے ہیں نا، اب اور بوجھ ڈال رہے ہیں. تو مفت خوری کے مزاج سے باہر آئے آپ تھوڑا سا رویہ. میں ایک جگہ پہ چلا گیا، اب تو میں ڈائریکٹ کبھی جاتا ہی نہیں، مجھے اب موقع نہیں ملتا. ایک جگہ پہ میں سودا لینے چلا گیا تو وہ بندہ بار بار کہے حاضر جناب. میں اسے کہوں یہ چیز نکال دے، حاضر جناب، یہ چیز نکال دے. میں انہوں آکھیا تم ایڈا ویش ویش نہ جا، میں تینوں پیسے